نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. 30واں پارہ جو ہے ہمارا آج وہ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. تو قرآن کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے وہ بھی آج مکمل ہو جائے گا. تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بڑا ایک اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا کام تھا جو اللہ نے ہم سے لیا، اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین. سورہ نبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون. اما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں. یعنی جو اہل مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین کی آپ دے رہے تھے، تو ہر شخص کے ذہن میں اب یہ ایک نیا ایک سوال آ گیا تھا نا، کہ ابھی تک تو یہ بات کبھی کسی نے ان سے کہی نہیں تھی، تو وہ مطلب کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اب ایک سوال یہ تھا کہ یہ کیا مطلب ہے، ایک نئی بات بتائی ہے ہمیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تمام انسانوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، پھر ہر انسان کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اور وہاں کوئی بھی اس کا مدد کرنے والا اور کوئی بھی اس کا والی نہیں ہوگا. اب یہ بات ان کی عقل کسی حد تک مانتی تھی، اور کسی حد تک ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی. تو اسی کے بارے میں ہر جگہ جو محفلیں ہوتی تھیں، جہاں دو لوگ جمع ہوئے تو وہ یہی سوال اور آپس میں اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں. ان النباء العظیم. کس چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. یعنی یہ جو جس طرح کی سوال کر رہے ہیں شک و شبے میں، ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. یعنی اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو دوبارہ کہنے کا مطلب اس میں اور زیادہ زور اور تاکید ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوگی، یعنی موت اس کے اوپر آئے گی، تو یہ پردہ، یہ جو جس چیز کے بارے میں ان کو شک و شبہ ہے، یہ سب پردہ یہ اٹھ جائے گا، اور پہلی منزل جو برزخ کی ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گا انسان، اور وہاں پہنچتے ہی تمام حقیقتیں اس پہ کھل جائیں گی. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا. اب آپ دیکھیے یہ جو آخر کی جو صورتیں ہیں نا، ان میں ذرا ہم لوگ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم اس کے حسن کو پوری طرح انجوائے نہیں کر پاتے، پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. لیکن اگر ذرا آپ ذہن کو اور دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے صرف ایک رٹے رٹائے انداز میں اس کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی ردھم کو محسوس کریں، تو آپ کو لگے گا کہ کتنا ایک جیسے ایک ردھم سی آیات میں ہے، اور کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ آیات جو ہیں ایک کے بعد ایک ہیں. اب دیکھیں ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں کتنی پیاری ہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، اور پہاڑ کو میخوں کی طرح اللہ نے گاڑ دیا نا پہاڑوں کو میخیں، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تمہاری تھکن دور کرنے والی، اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈھانپ لینے والی، اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش کے لیے، اور تمہارے اوپر بنا دیا ہم نے 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے بنا دیا کس کو؟ سورج کو ایک روشن چراغ، اور ہم نے اتار دیا برسنے والی بدلیاں جو تھیں، جو بادل تھے، ان سے بہت زیادہ، یعنی پانی سے لبریز بادلوں سے موسلادھار بارش برسا دی.
یہ سب اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے نا، جو ہر طرف نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کے اوپر اللہ پاک غور فرمانے کے لیے کہتا ہے کہ تم لوگ غور کرو کہ یہ کیا کیا تمہارے سامنے میری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، کیوں تم قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک و شبہ میں پڑو؟ کیا یہ سب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون بنانے والا ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں لنخرج بھی حبا و نباتا۔ حب کہتے ہیں دانے کو یا اناج کو، اناج کے جو دانے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات اور بڑے گھنے باغات بھی۔ یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو تم سب کے سب چلے آؤ گے فوج در فوج، یعنی گروہ ادھر گروہ سب بھاگے چلے جائیں گے اسی طرف میدان حشر کی طرف، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت، یعنی پہاڑوں کی یہ حقیقت ہو جائے گی کہ جیسے بھربھری ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور جیسے سراب میں پانی کی طرح نظر آتا ہے اور چمکتا ہے نا سڑک پہ، آپ کبھی صحرا میں یا کبھی بہت شدید گرمی میں کہیں ہائی وے پہ سفر کریں تو ایسا لگتا ہے آگے پانی ہے، تو پہاڑوں کی بھی اس طرح کے سے چمک رہے ہوں گے کہ وہ ایک سراب کی شکل میں نظر آئیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور یقیناً جہنم گھات میں ہے۔ مجرم جو انسان ہے ان کے لیے جہنم جو گھات لگائے بیٹھی ہے تاکہ اس کو اپنا ایندھن ملے، اس کو اور وہ اپنے جہنم کی آگ کو دہکایا جا سکے۔ وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا، اور وہ رہیں گے اس میں مدتوں، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ کوئی مشروب۔ اللہ حمیما و غساقہ، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے۔ جزاؤں وفاقہ، بدلہ پورا پورا، یعنی ان کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ پورا پورا ان کو وہاں دیا جائے گا۔ یہ لوگ کسی حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر رکھ لیا ہے، تو اب چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی میں، یعنی عذاب میں ہی تمہارے ہر شدت، ہر لحظہ، ہر لمحہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اب پھر اہل جنت کا ذکر ہے کہ یہ سب تو ان کا ہے جو مجرمین ہیں، جو انکار کرتے ہیں اور جو ایمان لائے۔ یقیناً بلا شبہ تقوی والوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ ان للمتقین مفازا، فوز جو کامیابی ہوتی ہے نا، حدائق و آنابا، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ جھوٹ۔ جنت میں کیوں سنیں گے؟ جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ بات نہیں ہوگی، ہنسی مذاق بھی ہوگا تو سچا اور محبت والا اچھے انداز میں ہوگا۔ یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب سے، یعنی آپ یہ ان لوگوں کی محنت اور قربانیوں کے بدلے میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ رب جو کہ آسمانوں اور زمین کا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو الرحمن ہے، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے صفیں باندھے ہوئے، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے۔ وقال ثوابا، اور وہ بات بھی درست کرے۔ ذالک یوم الحق، یہ دن حق ہے، اٹل حقیقت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ دیکھو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا پیدا ہوا تھا تو جب مرا تھا تو مٹی میں ملا ہی رہ جاتا، دوبارہ مجھے اٹھایا نہ جاتا۔ سورہ النازعات۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ تو یہ جو صورتیں پیدر پہ آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں کس طرح سے قیامت کی بھی منظر کشی ہے، اور جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار یا شک و شبے میں، ان کے لیے بھی کتنی سخت وعید ہے۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ اس میں جو ہے نزع کے وقت کی جو کیفیت ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے
انسان کے اندر تک گہرائی میں اتر کر بڑی سختی اور شدت سے اس کی جان کو کھینچ نکالتے ہیں کافروں کی۔ وہ ناشطاتی نشطہ، اور ان فرشتوں کی جو گرہیں کھولتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے۔ یہ بھی انسان کی جان قبض کرنے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب فرشتہ بندہ مومن کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مشک پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم کہ نہیں، وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی تھی جس میں کہ پانی رکھا جاتا ہے، اور اس کو اسی سے چمڑے کی ایک پٹی سے یا اس چیز سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو بالکل ایسا جیسے مشق کے بند منہ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک گیا ہے، یعنی اس طرح سے آسانی سے جان اس کی قبض کر لے گا۔ لیکن جب وہ کسی کافر کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جا رہا ہے، یعنی چپک گیا ہے اور اترنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے نا، اس طرح سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ تو ویسے تو دیکھیں جسمانی طور پر جو نزا کی کیفیت ہے وہ نیک بندوں پر بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہم کسی کے نیک اور گناہ گار ہونے کا اندازہ لگائیں یا اپنے طور پہ کسی کے لیے اس طرح کی رائے دیں، یا کسی کو کہیں گے جی بڑی مشکل سے ان کی تو جان نکلی، پتہ نہیں کیا گناہ کیے ہوئے تھے یا پتہ نہیں کیا چیز ایسے برا کام کیا تھا کہ جان ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اکثر کسی کے مرنے پہ اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا کہ مرتے مرتے جو ہے وہ واپس آ جاتے تھے اور وہ تو کسی طرح ان کی جان ہی نہیں نکل رہی تھی، پتہ نہیں کیا ایسا گناہ کیا تھا۔ تو ایسی دیکھیے، ویسے بھی آپ لوگ جو میرے ساتھ اس میں تھے، غسل میت اور تدفین کا جو گروپ ہمارا ہے، انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ہم اس کو شروع کریں گے، تو اس میں آپ دیکھیں میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی نا کہ کسی بھی میت کے لیے انسان جب مر گیا نا اس کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہیں اس کے لیے، یا اگر آپ کا کسی نے بہت دل دکھایا، آپ کے ساتھ کسی نے بہت برا کیا اور آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کچھ اچھا کہیں تو آپ چپ رہیے، لیکن مرنے کے بعد کسی کے لیے برے الفاظ یا بری بات نہ کہیں، اور خاص طور سے اننیسیسری اس طرح کے کمنٹس نہ دیں کہ لاش پتہ چلا ہے کہ وہ جو اٹھا کے لے کے گئے میت تو بڑی بھاری ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا گناہ تھے، یا نہلاتے ہوئے ایسی شکل ہو گئی یا ویسی شکل ہو گئی، یا کفن میں ہم نے جب دیکھا تو وہ یوں لگ رہی تھی۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کمنٹس جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو جو کرنے والے لوگ ہیں نا، یعنی اللہ نہ کرے آپ لوگ، مطلب جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی یعنی سمجھیے خسارے کا سبب بن جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو کوئی موت کی سختی ہوگی ہی نہیں، ہر ایک ایسے آرام سے ہی چلا جائے گا، بعض دفعہ موت کی سختی ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے یہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مومن کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوگا، بلکہ اس سختی کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا جو وہ مرتے وقت جو تکلیف اٹھا رہا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے جو رہ سہے گناہ ہے وہ بھی معاف فرما دیں۔ تو کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں نے اس لیے اس کو کلیئر کیا کہ کہیں اپنے طور پہ ہم سب اس چیز کو جج نہ کرنے لگیں کہ اچھا وہ بڑی تکلیف میں مرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں تھا یا کچھ ایسی بات، تو یہ بات نہ سوچیں، کیونکہ آپ سب سے بڑی نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وصال کے وقت آپ کتنی تکلیف میں تھے، کیونکہ آپ نے اپنی امت کی تکلیف اپنے اوپر لی تھی۔ وہ صابحاتی صبح، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی یہ ان روحوں کو لے کر جاتے ہیں جب نکال لیتے ہیں جسم سے کہ ان کو کہاں رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے ان جگہوں پہ پہنچاتے ہیں انہیں۔ فالسابقاتی سبقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ جس دن کانپے گی کانپنے والی، یوم ترجف الرجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی قیامت کے دن شدید زلزلہ آئے گا جس سے پوری زمین لرز اٹھے گی، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، یعنی پہلے تو کانپے گی اور پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی نا، پھر ایک جھٹکا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سور پھونکا جائے گا جس سے سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کتنے ہی دل ہوں گے اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمندگی سے بھی اور خوف سے بھی، آنکھیں زمین میں گڑی ہوں گی۔ یہ لوگ کہیں گے
کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، یعنی کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کر دیا جائے گا؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ اور کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یعنی قیامت سے متعلق خبروں پر وہ لوگ اس طرح سے طنزی انداز میں تبصرے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، تو وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس کو پکارا تھا اس کے رب نے طوٰ کی مقدس وادی میں؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ یعنی آپ اس کے پاس دعوت دیں کہ وہ راہ راست پر اگر آنا چاہے تو آ جائے اور اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کر لے، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ تو موسیٰ نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی، یعنی معجزے جو دکھائے تھے، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملک بھر سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر دی۔ پھر اس نے اپنی تمام یعنی جو اس کی رعایا تھی ان کو جمع کیا اور اعلان کیا، اور کیا کہا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس کہا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں۔ یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اے لوگوں ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ دیکھیں مشرکین جو طنز کرتے تھے اور جس طرح کی مرنے کے بعد جینے کے حوالے سے جو ان کا اعتراضات تھے اور جو ان کو جس طرح وہ اس پہ مذاق اڑاتے تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ یہ بھی تو دیکھو اور سوچو کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی۔ اس نے اسے تخلیق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی تخلیق کیا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر یا روشن کر دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ، یعنی دنیا میں جتنا پانی جو اویلیبل ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے ہی نکلتا ہے نا، اور پھر اسی پانی سے چارہ، یعنی جو فصلیں ہوتی ہیں، اور اسی سے جانوروں کا چارہ بھی جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا سامان زندگی کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب وپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے صحیح کی تھی یا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی، اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فاما من طغی، پس جس نے سرکشی کی تھی، واثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے۔ واما من خاف مقام ربہ، اور جو کوئی ڈرتا رہا، خوف رکھتا تھا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے، تو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور صرف خوف ہی رکھتا، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف خوف رکھتا تھا لیکن کام سارے گناہ کے ہی کرتا تھا۔ ڈر تو بہت ہے لیکن یہ ہے کہ دنیا کے میں کھو کے کام اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آتا نہیں تھا۔ ایسا نہیں، بلکہ ایسا شخص جو اللہ کا خوف بھی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے بھی رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے گی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے؟ یعنی آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ کی قیامت کے دن اور تاریخ کا تعین کر کے انہیں بتائیں، آپ تو صرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ إِلَّا رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، بس آپ تو خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا گویا وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ سورہ عبس، سورہ عبس کی ابتدائی آیات جو ان میں خاص واقعے کا ذکر ہے، اور میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں، ڈیٹیلڈ ہے کافی واقعہ۔ وہ یہ کہ ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ بن ام المکتوم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس وقت پہنچے کہ آپ کے پاس جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں فرما رہے تھے۔ ایسے موقع پر وہ پہنچے اور یہ
مطلب نابینا تھے، لیکن بات چیت سے تو اندازہ سن تو سکتے تھے نا، ان کو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سوال کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیدھا راستہ بتائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اس صورتحال کو سمجھتے اور آپ کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور بار بار ان کی جو دخل اندازی تھی اس سے آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات نمایاں ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ خدا نخواستہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک نابینا تھے یا حیثیت میں کم تھے تو آپ ان کی بات نہیں سننا چاہ رہے تھے، اور جو بااثر اور دولت مند لوگ تھے ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ آپ دین کو پھیلانے کی کوششیں کرنے میں اتنا زیادہ آپ انوالو تھے، اور آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچا دیں۔ اچھا، یہ مکے کے جو یہ بڑے بااثر سردار تھے، یہ دوسرے لوگوں کو جو کمزور تھے، غریب تھے، ان کو روکتے تھے، تو آپ کی کوشش یہ تھی، اصل میں آپ پوری کوشش اس لیے کر رہے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو اس کے ایمان لانے سے دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی ایمان لانے میں آسانی ہو جائے گی اور ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے جو ہے آپ ایک طرف فوکس تھے، تو اس لیے آپ نے اس طرح کا آپ کا رویہ تھا۔ ظاہر نبی تو انسان ہی ہے نا، تو کسی وقت وہ بھی اپنی سوچ اور اپنے اس کے حساب سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یہاں پر، کیونکہ آپ افضل ترین انسان تھے اور آپ سے ذرا سی بھی اگر ایسی بات لاپرواہی ہوئی تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن مکتوم جو ہیں آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ انہیں مخاطب کر کے فرماتے تھے، مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عطاب فرمایا۔ تو دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان شروع کی آیات کو دیکھیے۔ ابسا و تولّا، تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی، یعنی ان کے آنے پہ بار بار دخل اندازی پر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے کچھ آثار نمودار ہوئے تھے اور اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات کہی کہ ایک شخص جو کہ آپ سے کچھ سیکھنے، دین کے علم کو حاصل کرنے کا شوق لے کے آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور وہ لوگ جو آپ کو مستقل جو انکار کر رہے ہیں ان پہ آپ اتنا ٹائم اپنا لگا رہے ہیں، ضرور لگائیں لیکن اس کو نظر انداز نہ کریں جو آپ کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، ممکن آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے بلند درجات تک پہنچ جاتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی۔ اما من استغنا، لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، آپ اس کی تو فکر میں رہتے ہیں، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب یعنی جس کی فکر میں لگے ہیں وہ نہیں لائے گا اگر ایمان، تو آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑا ہوا آیا ہے اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے، تو اس سے آپ استغنا برت رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا نہایت پاک، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں کرام بررہ، جو بڑے معزز اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان یہ کس قدر ناشکر ہے۔ ذرا سوچئے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، تو اس نے اسے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازے سے اس کو مقرر کر دیا، یعنی کس طرح اس کی تخلیق ہونی ہے، پھر کس طرح اس کی شخصیت بننی ہے، پھر آسان کر دیا اس پر راستہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جب اس پر موت وارد کی اور اس کو قبر میں داخل کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے ابھی تک وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، تو
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو اے انسان ذرا اپنے کھانے پر ہی دیکھ لے، اسی کو پر غور کر لے. کیا ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسا کہ برسایا جاتا ہے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، پھر ہم نے اگا دی اس میں اناج اور انگور اور مختلف ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور بڑے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، متاع لکم ولی انعامکم، ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کان پھاڑنے والی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی ایسی نفسا نفسی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے مسکراتے ہوئے خوش و خرم. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہوں گے وہ لوگ جو کافر اور فاجر ہیں. سورہ تکویر. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت. کتنی آپ دیکھیے کتنی پیاری، یعنی اس کو پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور یہ یاد کرنا بھی بہت آسان ہے. اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو یہ صورتیں جو ہے نا، ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حمل والی اونٹنیاں جو ہیں وہ ایسی کھلی پھریں گی. اشار اطلت، یعنی 10 مہینے کی جو پریگننٹ ہوں، تو عربوں کے یہاں ایسی اونٹنیاں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھیں، اور اس لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ وہ لوگ اس کی بڑی خصوصی حفاظت کرتے تھے اور بہت خدمت کرتے تھے. یعنی اس وقت اتنی زیادہ وحشت اور بے چینی اور گھبراہٹ ہوگی کہ اتنی قیمتی اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی لاوارثوں کی طرح ایسی کھلی پھریں گی، انہیں بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. یہ تو ظاہر ہے اس وقت کی وحشت ایسی ہے، جب ایک پریگننٹ عورت کو اپنے بچے کی، اپنی پریگننسی کی اس کو فکر نہیں ہوگی تو اونٹنیوں کی فکر کسے ہوگی. تو جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، یعنی عام طور پر جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا، خوف کے مارے ان کی وحشت آپس میں جاتی رہے گی، اور وہ سب آپس جمع ہو کے اکٹھے ہو کے ایک جگہ ہو جائیں گے. اور جب وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ بہت پیاری آیت ہے اور اس کا مفہوم بڑا غور کرنے والا ہے. اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر تو پانی ہے نا، تو پانی کو کیسے دہکایا جائے گا؟ تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ جو لاوے ہوں گے وہ سمندر کی سطح پہ آ کے اس سے ایسا لگے گا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے. دوسری جو بات جو مجھے زیادہ لگتی ہے صحیح، کہ دیکھیں پانی کیا ہے، H2O کا کمبینیشن ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے آکسیجن جو آگ لگانے بھڑکانے کے لیے جو ہے وہ بہت تیزی سے وہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو الگ کر دے گا، یہ جو جمع کیے ہیں اللہ نے H2O کو، ایٹمز کو جمع کیا ہے جس سے کہ پانی بنا ہے، اگر یہ دونوں گیسز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سمندر بھڑک جائیں گے آگ سے. اور جانوروں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ ملا دی جائیں گے، یعنی انسانوں کے جو لوگ ہیں ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی. اہل جہنم جو ہیں وہ مختلف گروہوں میں ہو جائیں گے، اور جنت والے وہ لوگ الگ گروہوں میں ہو جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بات کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان سے پردہ اٹھا دیا جائے گا. اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کچھ حاضر کیا، یعنی کیا اس کے اعمال کی تفصیل جو تھی وہ پوری کی پوری اس کے سامنے آ جائے گی. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ،
تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ قسم ہے رات کی جب وہ روانہ ہونے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت رسول کا قول ہے۔ یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ خاص مقربین میں سے ہیں، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے، یعنی وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس لحاظ سے تمام فرشتے ان کے اطاعت کرتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی نہیں ہے، تمہارے یہ ساتھی کوئی جنون میں، یعنی مجنون نہیں ہے تمہارے یہ ساتھی۔ اور انہوں نے دیکھا اس کو کھلے افق پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھلے اور روشن افق پر، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے ان کو یاد دلانے والا، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انفطار۔ عزت السماء، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح آپ کو ملے گا، عزت السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ سب قیامت آنے کی نشانیاں اور اس وقت کا منظر ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس وقت ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں، یعنی کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ ظاہر شیطان نے کیا نا، شیطان کی ہی یہ چال ہے کہ یا تو انسان کو اتنا ڈھیٹ بنا دیتا ہے اور یا اس کو اتنا اپنی عبادتوں پہ مغرور بنا دیتا ہے، یہ سب اس کی چالیں ہیں۔ جس نے تمہیں تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کے یا نشان ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارے نوک پلک سنواریا نے تمہیں درست کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے اس کی ترکیب دے گی، یعنی تجھے تیری شکل صورت اور اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ترتیب ہے جس کے حساب سے اس نے دیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں تم جزا اور سزا کا انکار کرو، یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو مانتے ہوئے بھی اگر تم انکار کرتے تو اس کا مطلب ہے تم جزا اور سزا کا انکار کرو۔ حالانکہ تم پر نگراں فرشتے مقرر ہیں۔ کون ہیں وہ نگران فرشتے؟ کرامن کاتبین، جو بڑی باعزت لکھنے والے ہیں، جو ہمارے کندھوں پہ لکھتے رہتے ہیں نا ہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یقیناً نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کے دن۔ وما ہم ان بغائبین، وما ہم انہا بغائبین، اور اس سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ معلوم ہے کیا ہے یہ روز جزا؟ پھر کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کیا ہے روز جزا؟ جس روز کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور تمام امر، تمام فیصلے، تمام حکم جو ہیں وہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ المطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ گمان نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی السجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہ گاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ تو جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ سجین اور علین جو ہیں وہ دو مقامات ہیں
جہاں پہ نیک اور سجین میں جو ہے وہ گناہگار اور مجرم جو لوگ ہوں گے وہ، اور علین میں نیک لوگ ہوں گے. تو وہاں پر جو ہے ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی روحیں وہاں پر قیامت تک جو ہے وہاں پر رہیں گی. جو سجین کا مطلب ہوتا ہے سجن یعنی جیل، تو اس قید میں وہ رہیں گی. نہ صرف یہ کہ ان کی روحیں، بلکہ ان کے نامہ اعمال جو ہیں ان کا ریکارڈ بھی وہاں پر رکھا جائے گا. وما ادراک ما سجین، اور تم نے کیا سمجھا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ایک دفتر. تباہی اور ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں جزا اور سزا کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد علیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو حد سے بڑھنے والا معتد اسیم ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اسیم، نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے. اور جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے. کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. رانا جو ہے اس کا مطلب ہے زنگ، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اپنے اعمال، ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. تو اس زنگ کی تشریح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل کا یہ داغ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے، اس میں اور آگے بڑھتا جائے، تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر کے سیاہ کر دیتے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نہیں یقیناً یہ لوگ صرف اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. پھر انہیں جھونک دیا جائے گا جہنم میں، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابراری لفی علین، نہیں یقیناً نیک جو لوگ ہوں گے ان کے کتاب یعنی ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ علین میں ہوں گے. جیسے ان کے گناہگاروں کے رجسٹر اور ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ سجین میں ریکارڈ رکھا جائے گا، اسی طرح نیک لوگوں کا علین میں ہوگا. اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ علین کیا ہے؟ علیون کیا ہے؟ کتاب و مرقوم، لکھا ہوا دفتر، یعنی ان لوگوں کی جو وہاں نیک روحیں ہوں گی ان کے نیک اعمال جو ہیں ان کا ریکارڈ. وہاں موجود ہوں گے ملائکہ مقربین، یعنی ان لوگوں کی جو روحیں ہوں گی ان کو ملائکہ جو مقرب اللہ کے فرشتے ہیں ان کی صحبت بھی میسر ہوگی اور اس بلند مقام پہ انہیں قیامت تک رکھا جائے گا. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً یہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے اور تم دیکھو گے ان کے چہروں پر تر و تازگی کی علامت. یسقون من رحیق مختوم، رحیق مختوم کہتے ہیں ایسی شراب جس کے اوپر کے مہر لگی ہوئی ہے. انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی. ختام ہو مسک، اور اس کی مہر کس چیز کی لگی ہوئی ہوگی؟ مشک کی. مشک پتہ ہے نا بہت خوشبودار جو ہوتا ہے، اس کی مشک کی جو ہے وہ مہر لگی ہوگی. اس چیز کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے. وہ مزاج ہو من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، یعنی اس شراب میں رحیق مختوم میں تسنیم کا بھی جو مشروب ہے وہ بھی ملا دیا گیا ہوگا. اور یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے شراب پئیں گے مقرب لوگ. یقیناً جو مجرم تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، یعنی دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان بیوقوفوں کو، آخرت کے وعدوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں داؤ پر لگا دی ہیں. ہمیں دیکھو کتنا ہم چل پل ہیں، خوش ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایسے ہی پھر رہے ہیں. ہم نے تو کتنا اچھا وقت گزارا ہے. یہ ہر وقت ڈر ڈر کے خوف میں ہی مرے جاتے ہیں، کوئی انجوائمنٹ ہے ہی نہیں ان کی لائف میں. اور جب یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے، یعنی دیکھو یہ جنت کے مزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان کو حوریں ملیں گی نا، اس طرح سے کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے. اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو بھی ایسے ہی مزے لیتے ہوئے باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے.
اور جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، وما ارسلوا علیہم حافظین، جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا تھا ان پر نگراں بنا کر، یعنی ان کے اوپر کوئی نگراں بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا نا، جو ان کو اس طرح کی باتیں ان کے لیے کہتے تھے۔ تو آج قیامت کے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنس رہے ہوں گے اب ان کا انجام دیکھ کے، وہ تختوں پر بیٹھے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی سب نظر آ رہا ہوگا نا ان کو جہنم کا، وہ جو دیکھنا چاہیں گے کہ ابو جہل کا کس طرح عذاب مل رہا ہے، ابو لہب کو کس طرح کی سختی اور عذاب کا سامنا ہے۔ حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، بدلہ مل گیا نا کافروں کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ تھا اصل جو بدلہ ان کو ملے گا، جو کچھ دنیا میں وہ کرتے رہتے نا اس کا، اس مذاق اور اس لاپرواہی کا بدلہ جو ہے وہ اب وہاں ملے گا۔ اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ بھی وہی قیامت کا اور آخرت کے جو مناظر اور باتیں ہیں، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے، یعنی یہی اس کا حق ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ بے چوں چرا اپنے خالق کے حکم پر سر جھکا دے، جیسا حکم دیا جائے ویسا کرے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور وہ نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی، سارے بوجھ نکال کے پھینک دے گی۔ تو یعنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو جو کہ مر چکے ہیں اور زمین کے اندر ہیں ان کو نکالے گی، بلکہ اس کے اندر جو کچھ بھی معدنیات ہیں، جو کچھ بھی خزانے اس کے زمین کے ہیں نا، وہ بھی سب نکال کر باہر پھینک دے گی، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے یہی زیب دیتا ہے۔ تو دیکھیں آسمان اور زمین کو اس دن کیا حکم دیا جائے گا، ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ وہی کریں گے۔ تو آسمان جو ہے وہ بھی اپنے رب کے حکم کے لیے منتظر ہے کہ اس کو کیا حکم دیا جاتا ہے، اور زمین بھی۔ تو اس دن تو کس طرح سے آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کا جو حال ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہوگا، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں، تو اس سے لیا جائے گا بہت ہی آسان حساب، اور اس حساب کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں آئی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جس کا حساب لیا جائے گا اسے تو ضرور عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ تو گیا جس کا حساب لیا گیا۔ تو اس پر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کہا ان سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس حساب نہیں ہوگا، یہ تو محض نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حساب تو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جس کے سارے کھاتے کھل گئے اور جانچ پڑتال کی گئی، پھر جس کے کھل گئے نا، اللہ نہ کرے کہ، تو اس کے لیے تو پھر عذاب ہوگا ضرور، کیونکہ اعمال کے نام پہ تو جو کچھ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس میں سے ہماری جو بھی ہمارے نیک عمل ہیں ان کو قبول کر لے، ان کو بڑھا چڑھا کے اللہ اپنی رحمت سے اتنا اس کا اجر و ثواب دے کہ وہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ پاک نظر انداز فرما دے، لیکن یہ خالصتاً اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو جس خوش نصیب انسان کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے نہ تو کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی اس سے کوئی مواخذہ ہوگا، بس اس کے اعمال نامے کو ایک نظر دیکھ کر اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے نرمی کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں، ان خوش قسمت لوگوں میں، ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادوں کو اللہ انہی لوگوں میں شامل فرما لے، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شاداں و فرحاں، یعنی اب جب یہ ہو جائے گا تو خوشی خوشی اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کی طرف واپس لوٹے گا، وہ جو کہ اسی کی طرف معاف کیے گئے ہوں گے، یعنی جو جنت میں ہوں گے انہی کے پاس لوٹ کے جا سکے گا نا، کہ اور ان کو بھی بتائے گا کہ اللہ کی رحمت سے دیکھو مجھے بھی نجات مل گئی، میرا بھی آسان حساب ہوا۔ اور جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں، لیکن پیٹھ کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کو کوئی چیز دی جائے گی، وہ نہیں لینا چاہتا تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے کر لیتا ہے، تو جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کریں گے تو وہاں پر ان کو اسی وقت ان کے پیچھے جو ہاتھ ہوگا اس میں ہی پکڑا دیا جائے گا۔
فسوفا یدعو ثبورا، تو اب وہ موت کی طلب کرے گا، یعنی اس کی خواہش ہوگی کہ موت آ جائے، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں۔ یقیناً دنیا میں وہ اپنے اہل و عیال میں بہت خوش و خرم تھا، یعنی وہ جو ہے نیک لوگ جو ہے نا، وہ جنت میں جو ان کا ذکر ہے کہ وہ وہاں بڑے خوش و خرم ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور یہاں پر ہے کہ یہ جو مجرمین اور کافر ہیں یہ دنیا میں بڑے خوش تھے، بڑے عیش و عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی لاپرواہیوں اور حرام حلال کسی چیز کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ اسے گمان ہو گیا تھا کہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے، کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب تو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اور نہیں ہے مجھے قسم شام کی سرخی کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹے ہوئے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم لازماً ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یؤون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کیا بھرے ہوئے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج کی شروع کی آیت میں بھی جو کچھ آیات ہیں ان میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور جو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی تھی اس کی وجہ سے کہ یمن میں جو ہے بہت عرصے تک عیسائی بادشاہ تھے، لیکن پھر وہاں ذونواس نامی یہودی بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی جو عیسائیوں کا شدید مخالف تھا، اور اس نے جو ہے نا کیا کیا تھا، خندقیں کھدوائی تھیں بڑی بڑی، اور ان میں ایندھن بھرا، اور پھر بہت وسیع پیمانے پر آگ جلا کر 20,000 کے قریب بے گناہ عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ یعنی دہکتی ہوئی خندقیں تھیں جو ظاہر ڈیپ تھیں، اور اس کے اندر ایندھن بھر کے ان کو دہکا دیا گیا تھا، اور پھر جیسے وہ اللہ معاف کر دے ہوتا ہے نا اندر ڈال کے وہ جیسے روسٹ یا اس طرح سے ان کو زندہ اس کے اندر ڈالا گیا تھا، ان کی چیخ و پکار، اور ان کو 20,000 کوئی معمولی تعداد تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے، یعنی ان کے لیے یہ ایک تماشا تھا، باقاعدہ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، ان کے بیٹھنے اور ان کا سارا ارینجمنٹ تھا، جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جب جادوگروں کو بلایا تھا تو تمام عوام کو بھی بلایا گیا تھا نا، اور وہاں ارینجمنٹ تھا ان کے بیٹھنے کا، اسی طرح سے ان لوگوں کے زندہ جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی ارینجمنٹ کروایا گیا تھا۔ بس سمائی ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، یوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے، اور ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ اصحاب الاخدود سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں کھودی اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈال کر جلا دیا۔ تو بظاہر تو اہل ایمان وہاں ہلاک ہوئے، لیکن انہوں نے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دی نا، اور اللہ کے اس پہ استقامت رکھتے ہوئے اور آخرت کی نعمتوں کو، آخرت کی کامیابیوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، تو وہ اس کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ لیکن اصل ہلاکت کس کی ہے؟ اصل بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خندقیں کھود کر اہل ایمان کو ان میں ڈال کر جلا دیا تھا۔ وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، یعنی وہ بہت خوفناک آگ تھی جسے بہت زیادہ ایندھن جمع کر کے بھڑکایا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، اور جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنین کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو زندہ جلانے کے احکام جاری کیے گئے تھے، بلکہ باقاعدہ ان کے کناروں پہ خندقوں کے بیٹھ کے یہ جو منظر تھا اتنا دل دہلا دینے والا، اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور وہ نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔
اور جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب۔ یعنی اگر کسی نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، تو پھر اس کا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسی حالت کفر میں مر بھی گئے تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور جلا ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے اصل بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی اعادہ بھی کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، وہ جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ لیکن یہ کافر ہیں جو جھٹلانے میں ہی لگے رہے، جبکہ اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بلکہ یہ قرآن تو ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانتے ہو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکدار۔ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، اور تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً وہ اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جس دن تمام چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، نہیں ہوگی کہ کسی انسان کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہوگا اس کا کوئی مددگار۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو بارش برساتا ہے وقفے وقفے سے، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ قرآن قول فصل ہے، یعنی یہ فیصلے والا قرآن ہے، فیصلے کی بات ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو آپ ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے تھوڑی دیر اور ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ سورہ اعلیٰ، بہت پیاری یہ سورت ہے، سورہ اعلیٰ، اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ایک تناسب قائم کیا، جس نے ہر شے کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے فطری ہدایت عطا فرمائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو کر دیا کوڑا کرکٹ۔ یعنی اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے نا کہ گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ کہیں بہت بھاری ذمہ داری ہے نا، اللہ کا کلام ہے، کہیں میں کچھ بھول نہ جاؤں، کہیں میں کوئی بات میرے دماغ سے نکل نہ جائے، تو آپ بہت اس کے لیے ایفرٹس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو اس کو بھولنے نہیں دیں گے، اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے گا۔ یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی بات کو بھی، اور جو چھپ کے کہی جائے، چھپا کے کی جائے بات اسے بھی، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ ذکر کرتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں، نصیحت کراتے رہیں اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ سیذکر من یخشیٰ، پر وہ نصیحت ان قریب وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے۔ وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، البتہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس سے منہ موڑے گا، پہلو تہی کرے گا، اور جو آخرکار داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔
وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل توسنون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہی بات پہلے جو صحیفے تھے ان میں بھی ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو جو اس سے پہلے جو صحیفے آئے تھے ان میں بھی اللہ، جس طرح اس قرآن میں یہ نصیحت ہے اسی طرح ان میں بھی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تو کسی نہ کسی شکل میں مل جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ تو کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ ہندوستان میں جو کتابیں ہیں وہ ان صحائف کی ہی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ سورہ غاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے آپ کے پاس اس ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر، یعنی قیامت کی خبر۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مشقت زدہ ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنی سخت محنت اور اتنی سختیاں اٹھائی ہوں گی، لیکن اللہ کے دین کے میں نہیں اٹھائیں، بلکہ اللہ کے دین کی مخالفت میں اٹھائیں یا کسی غلط راستے میں اٹھائیں۔ وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں، تسقی من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا پانی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ آنیہ نام ہے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آنیہ نام رکھتے ہیں۔ تو آنیہ جو ہے وہ جہنم کا ایک چشمہ ہے کھولتے ہوئے پانی کا۔ تو یہ نام جب رکھے نا، ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے، اور کسی ایسے سے جو کہ عربی کو جانتا ہو یا دین کی کچھ نالج رکھتا ہو، تو اس سے پوچھ کے پھر آپ نام رکھیے۔ نہیں ہوگا ان کے کھانے کے لیے کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے، جو نہ تو موٹا کرے گی اور نہ ہی بھوک مٹائے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، پھر بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی جو صحیح کی تھیں، جو کوششیں کی تھیں، ان کا ان کو جو بدلہ ملا ہوگا اس پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے اعلیٰ مقام جنت میں۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ بہتا ہے، ایک چشمہ ہے بہتا ہوا، اس میں اونچے اونچے درخت ہیں اور جام قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہیں، اور مخملی نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ جنت کا نقشہ کتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ جب سوچتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے اتنا پیارا منظر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمارے ماں باپ کو اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، آمین یا رب العالمین۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کہ انہیں کیسے بنایا گیا ہے؟ یعنی کتنی بڑی نشانی تو ان کے پاس جو اونٹ موجود ہیں، جن سے یہ اتنی محبت کرتے ہیں، جن کی یہ اتنی قدر کرتے ہیں، جو ان کے لیے اتنے اہم اور قیمتی ہیں، انہی پہ اگر غور کر لیں کہ کس طرح کی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جب تفسیر کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اونٹ کے حوالے سے کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں رکھی ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، اور کیا دیکھتے نہیں کہ پہاڑ کیسے گاڑے گئے ہیں، اور کیا دیکھتے نہیں ہیں کیا زمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کراتے رہیے، آپ بس نصیحت کرانے والے ہیں، آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطرین، آپ ان پہ کوئی نگہبان یا کوئی دروغہ نہیں ہے۔ الا من تولی و کفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، یعنی آپ کے ذمے کسی کو راہ ہدایت پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا، نصیحت کرنا ہے۔ پھر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اس کو اللہ عذاب دے گا، سب سے بڑا عذاب۔ انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تو ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ سورہ فجر، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالی نشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے مراد زیادہ تر مفسرین کی رائے میں 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کی 10 راتیں مراد لی گئی ہیں، یعنی پہلی سے 10 تک کی جو راتیں ہیں نا ذی الحج کے مہینے کی، وہ مراد لی گئی ہیں۔ اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، تو اس جفت اور طاق سے مراد
جو ہے جو مفسرین کی رائے اس کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، کیونکہ جفت اور راتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ تمام دنیا میں جو ہے ایک ہی تاریخ کے حساب سے تو جو ہے وہ لیلۃ القدر نہیں پڑ سکتی نا، کیونکہ کچھ علاقوں میں جیسے آج کچھ علاقوں میں 22 ہوگی اور کچھ علاقوں میں 23 ہے، تو اس وجہ سے یعنی یہاں پر جو جس دن تاخرات ہے تو اس دن دوسری جگہوں پہ ہو سکتا ہے جفت ہو، تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اس سے مراد ہیں۔ اور قسم رات کی جب وہ گزرنے لگی، کیا اس میں کوئی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں؟ یعنی ان تمام چیزوں کو اگلی آیت کے موضوع سے آپ ذرا ریلیٹ کیجئے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد جو تھی۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے، ارم جو تھے وہ ان کے شاہی خاندان کا لقب تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا تھا نا، اسی طرح وہاں کے بادشاہ کا لقب تھا ارم، اور جن کے مانند نہیں پیدا کیے دنیا میں لوگ، یعنی ان کے جیسے دنیا کے ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے وہ جو مخلوق بنائی تھی اس کی جیسی پھر دوسری کوئی قوم ایسی نہیں بنائی تھی، اور ان کی بات یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے ستون بنا کے اور اس پہ عمارتیں کھڑی کرتے تھے۔ ان کے ایک شہر کا جو ہے وہ آثار بھی دریافت ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کی فصیل جو تھی اس پر 30 ستون بنائے گئے تھے، اس پر وہ فصیل بنائی گئی تھی۔ وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا۔ اب یہ دوسری ایک مضبوط اور ایسی ہنرمند قوم تھی جو کہ پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے خوبصورت اپنے گھر اور محلات بنائے تھے جو کہ آج بھی موجود ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اوتاد کہتے ہیں میخ کو، کیل کو، تو یہاں پر میخوں والا اس لیے بھی کہا ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت بڑا لشکر تھا اس کا، کہ جب وہ چلتا تھا تو ظاہر ہے اس کے خیمے باندھنے کے لیے، گھوڑوں کو باندھنے کے لیے کھوٹے گاڑے جاتے تھے، اور اس پہ پھر وہ سارا کچھ جو ہے وہ رسیاں باندھی جاتی تھیں، تو جب وہ چڑھائی کرتا تھا کہیں لشکر کو لے کے اپنے، تو کھونٹیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہمراہ ہوتا تھا۔ ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے سلیب پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا تھا، ٹھکوا دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی، سو انہوں نے ان میں بکثرت فساد پھیلا دیا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو دے مارا ان کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا، بے شک آپ کا رب تو سرکشوں کی طاق میں ہے۔ فَإِمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے، یعنی بعض دفعہ دے کے بھی آزماتا ہے، بعض دفعہ کمی کر کے بھی آزماتا ہے، تو اسے آزماتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہر اپنی اللہ کی نعمتوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے اس میں کچھ رزق تنگ بھی کر دیا ہے تو پھر اسی میں اس کی عزت ہے کہ اس پر بھی اللہ کا شکر کرے، صبر کرے، اور جو ہے اللہ کے کا فرما بردار بندہ ہی بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس لیے تمہیں یہ سزا دی گئی، اور نہ ہی تم لوگ آپس میں مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم ساری کی ساری میراث جو ہے سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے، اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ، یعنی اس دن وہ نصیحت پکڑے گا، نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے میری بربادی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، مان لی ہوتی بات رسولوں کی، کچھ اچھے کام کر کے آگے بھیج دیا ہوتا۔
تو اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جیسے وہ باندھے گا ویسا کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ لیکن اس دن بھی آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا کافروں کا نقشہ ہے، اور اب ایک نیک اور مومن بندے کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا تھا اس طرح سے اس نے زندگی گزاری، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اب موت کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ اے نفس مطمئنہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میرے جنت میں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بلد۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی یہاں پہ نہیں کا وہی جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، ابھی 29ویں سپارے میں سورہ قیامہ میں، کہ نہیں جو ہے وہ پچھلی بات کے حوالے سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اس شہر کی، بے شک اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک البتہ بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مار خرچ کر ڈالا، جیسے کہ وہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم تو، ہمارا خاندان جو ہے وہ حج پہ آنے والوں کو کھلاتا ہے اور ان کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب کہتے تھے نا۔ تو بھائی جو ایمان نہیں لائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی بالکل ویسٹ ہو گئیں۔ کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں کہ اب انسان اپنے اوپر غور کرے۔ کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو راہ دکھا دی 2 گھاٹیوں کی، نیکی اور بدی کے 2 راستے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن چھڑا دینا، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن، یعنی ایسے موقع پہ جب کہ قحط ہے یا کوئی کھانے کی تنگی ہے، یا اس شخص کے لیے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس بہت کم ہے، ایسے وقت پہ وہ اپنے گھر والوں کی فکر تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کا بھی خیال کر کے اس کو بھی کھانے میں شامل کر لے۔ اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو، یا اس محتاج کو جو مٹی میں مل رہا ہو، یعنی مٹی بالکل مٹی میں رول رہا ہو، پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو ہمدردی کی نصیحت کی، یہ ہوں گے داہنے ہاتھ والے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور ان پر آگ بند کر دی جائے گی، یعنی ان کو ایک مطلب کوئی ایسی جگہ ہوگی جس میں ان کو بند کیا جائے گا آگ کے ساتھ، جو باہر اور اندر ہر طرف ہوگی۔ تو جس طرح سے ایک پریشر کوکر کے اندر پکتے ہیں نا، اس طرح وہ شدید ترین آگ جو ہے وہ ان کو پکا رہی ہوگی۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں کے انجام سے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس۔ والشمس والضحاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھایا، والنفس وما سواہا، اور قسم ہے انسان کے نفس کی جیسا کہ اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا گیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا،
قوم سمود نے بھی جھٹلایا اسے اپنی سرکشی کے باعث جب وہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے شقی، سب سے سخت دل انسان، یعنی کس چیز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا؟ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، یعنی انہیں خبردار کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے، اور سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخافو عقباہا، اور اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورہ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیلی اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہاری اذا تجلی، اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ انا سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے، یعنی تم کائنات میں جیسے اور چیزوں میں اختلاف و تضاد ہے، اسی طرح لوگوں میں بھی ہے، لوگوں کی کوششیں اور ان کی محنتیں جو ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ اور تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی جس نے خیر کا جو پہلا راستہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، اور اس نے تصدیق کی، اچھے بات کی، تو اس کو ہم نے رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ جنت کے راستے کی طرف، یعنی آسان منزل جو کہ جنت ہے، اس کے راستے کی سہولت دیتی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، تو اس کو ہم نے مشکل راستے کے لیے سہولتیں دی، یعنی دونوں جو نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ اللہ پاک ان کے لیے منزل جو ہے جنت تک پہنچنا وہ اور آسان فرما دیں گے، اور ان کے دل میں شوق ڈال دیں گے، اور ان کے لیے نیکیاں کرنے اور آسان کر دیں گے۔ اور اسی طرح جو جھوٹ بول رہا، جس نے بے پرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ مشکل راستہ، یعنی جو جہنم کا راستہ ہے، وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اور زیادہ وہ اس راستے کی طرف رواں دواں ہوگا، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ دیکھو انسانوں، یقیناً بلا شبہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت پہنچا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی، یعنی یہ فیصلہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ کون انسان کامیاب ہے اور کون ناکام، لیکن دنیا میں بھی فیصلہ وہی کرتا ہے کہ کون سی قوم جو ہے وہ اتنی گناہ گار ہے کہ اب اس کو سزا ملنی چاہیے اور زمین سے اس کا وجود مٹا دینا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلھا الا الاشقی، نہیں پڑے گا اس میں، یعنی اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہو، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اور اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے، یعنی وہ تو اسے اپنے جو اعلیٰ اس کا پروردگار ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یہ سب کچھ، اور وہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ سورہ دوحہ۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، واللیل اذا سجی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا، یعنی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو شاید سیرت والے اس میں بتایا تھا کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا، جس سے آپ بہت پریشان تھے، اور آپ کو یہ فکر تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، یا کس وجہ سے جو ہے یہ اب میرے پاس آئے گی نہیں دوبارہ وہی، یہ ساری باتیں آپ کو پریشان کرنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یقیناً بات کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔
علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو نہیں پایا یتیم اور پھر پناہ دی؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی، کہ کس طرح ماں نے، پھر دادا نے، پھر چچا نے، یہ سب لوگ کس طرح آپ کے لیے محبت اور شفقت آپ کے ساتھ معاملات کرتے رہے. اور آپ کی جب آپ نے حق کی تلاش کرنے کے لیے آپ نے کوششیں شروع کی تو آپ کو ہدایت دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اپنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور کائنات کے حقائق جو ہیں وہ آپ کو بتائے، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا السَّائِلَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور آپ کسی سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں. سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور ہم نے نہیں اتار دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے. سورہ 3. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. والتین قسم ہے تین انجیر، اور زیتون تو معلوم ہے. قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی پسترین حالت کی طرف. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اس کے بعد کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا اور سزا کے انکار پر. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورہ علق. یہ جو ہیں ابتدائی جو اس کی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، یہ شروع کی 5 آیات جو ہیں وہ اسی کے بارے میں، مطلب وہی آیات ہیں. یہ بارے میں کیا ہیں؟ یہ وہی آیات ہیں شروع کی 5 جو سب سے پہلی وحی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اس جوں کی طرح چیز سے جو اس رحم مادر میں چمٹ گئی. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں، ان 5 آیتوں کو چاہیں تو یاد بھی کر لیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی پر ہی آمادہ ہو ہی جاتا ہے. ان راہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ارایت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ ابو جہل کی وہ جو گھٹیا جو حرکتیں تھیں نا، جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں تو ایک دفعہ اس نے اونٹ کی اجڑی منگا کر رکھ دی تھی این سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر، اور ایک اور موقع پر ابو جہل نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے موڑا، اللہ
کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی ہیں اس تک۔ کیا تم نے غور کیا کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا، یعنی ابو جہل کے کردار میں اس کے علاوہ اور بہت سی اچھی خصوصیات بھی تھیں، اچھی باتیں بھی تھیں، مال خرچ کرنے میں پیش رہتا تھا، صاف گو تھا، اور اس نے صاف یہ بات کہہ دی تھی اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے خاندان نے ہمیشہ غریبوں کو کھانا کھلانے اور حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے میں اب جو ہے ان کی نبوت کی شہادت دے کر اپنے حریف خاندان کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے اور منہ موڑ لیا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، وہ پیشانی کے جو خطا کار ہے، جھوٹی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لَتُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجیے اور اللہ کے اور قریب ہو جائیے۔ آیت سجدہ۔ یعنی اگر یہ جھوٹا شخص جو کچھ بھی کہتا ہے آپ اس کی بات نہ سنیں، اگر یہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، اور آپ اپنے رب کے سامنے اسی طرح سجدے کرتے رہیے۔ سورہ قدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام، سراسر سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ رات نصیب کرے اور اللہ ہماری عبادتوں اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یا الگ ہونے والے، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ یعنی وہ لوگ جس گمراہی کے راستے پہ بھٹک رہے تھے، جب تک کوئی واضح دلیل نہ آ جاتی جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ گمراہ ہیں، تو یعنی بہت ہی واضح طور پہ ان کو پتہ نہ چلتا کہ وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہے، تو اس وقت تک وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، فیہا کتب قیمہ، ان میں بڑے مضبوط احکامات ہیں، یعنی اس کتاب میں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس البینہ آ چکی تھی، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اور اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو جائیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے سیدھا اور سچا دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے، فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے،
اولئک هم الخیر البریہ، یہی بہترین خلائق ہے، اور اس کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس سے ان کو یہ ملے گا دائمی قیام جنت یعنی باغات کی صورت میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جاتی ہے، یعنی زلزلے کی کیفیت کی طرح، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر، اثقال کہتے ہیں ثقل بوجھ کو، سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، اور ہر انسان کے بارے میں وہ ایک ایک خبر دے گی کہ کس طرح اس کی پشت پر بیٹھ کر وہ کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس کسی نے ذرہ برابر بھی، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی، ذرے کے وزن کے برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ذرہ معمولی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کسی نے ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے وزن کے برابر کوئی بدی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ عربی کے لغت میں جو ہے چونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ شاید مائکروسکوپ سے نظر آئے، بہت ہی معمولی، بہت ہی تیز نگاہوں والا ہو تو دیکھیں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات جو ہے اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کا بھی ایک وزن اور اس کی قدر ضرور ہوگی، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے وہ بھی حساب میں ضرور آئے گی۔ بعض دفعہ انسان نیکی کے چھوٹے سے کام کو یہ سوچ کے کہ یہ تو ایسے ہی، اس سے کیا ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوگا، اور بعض دفعہ کسی گناہ کو بھی کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے نا، یہ سوچ کے کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر وہ سم مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں، یعنی سم ان کے جو پیروں کے جو لکڑیاں ٹھوکی جاتی ہیں نا، وہ جب وہ کسی پتھر سے ٹکراتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پھر وہ الس صبح جو ہے وہ غارت گری کرتے ہیں، یعنی اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا، یہ ان کی زمانہ جاہلیت کا جو عرب کا جو رواج تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی قبیلے پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے تھے تو بہت الس صبح، ارلی ان دا مارننگ، یہ جو ہے نا وہ انتخاب کرتے تھے، یعنی آج سمجھیے جیسے فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہے الس صبح۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پوری رات بھی نہیں سویا ہوتا نا اس کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے، یعنی کہ کوئی تکلیف میں بھی ہے یا کسی اور بات کی وجہ سے وہ رات بھر بھی جاگا ہے، لیکن وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت نیند آ ہی جاتی ہے، اس چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے، یعنی کہ ایک طرف تو وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جبکہ وہ اس کا خالق نہیں ہے، صرف اس کے کھانے پینے کا، دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک یہ انسان ہے جو کہ باشعور ہے، اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، وہ اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ افلا یعلم اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔
وَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ سورہ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ وَمَا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ سورہ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تمہیں بہتات کی ہوس نے، بہتات کی طلب نے، یعنی مال کو جمع کرنے میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں بھی، اور مال و دولت کو جمع کر کے اس کی کثرت پر فخر کرنے میں بھی، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے، یعنی علم العین، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، علم العین، علم الیقین، علم الحق، علم العین اور علم الیقین۔ علم الیقین وہ یقین ہے جو انسان کو معلومات کی وجہ سے حاصل ہو، کہ وہ دیکھتا ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو خود ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوگی، حالانکہ آگ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، پھر جب اس نے وہاں جا کر آنکھوں سے اپنی دیکھ لیا تو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ لیکن حق الیقین جو ہے وہ یہاں تک کہ ہاتھ آگ میں اس کا جلا، اگر ہاتھ اس میں ڈالنے کے بعد جب اس کا ہاتھ جلا تو پھر اس کو جو یقین حاصل ہوتا ہے نا، وہ ہے حق الیقین۔ تم جہنم دیکھ کر رہو گے، ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، یعنی صرف اندازہ یا بھڑکتی ہوئی صرف آگ نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہ کافر اس کے اندر جھونکے بھی جائیں گے۔ پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ عصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، عصر کیا ہے؟ زمانہ ہے، اس حقیقت پر پورا زمانہ گواہ ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سورہ ہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ للذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا۔ دیکھیں تکاثر میں بھی یہی بات اور یہاں پہ بھی یہی، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کیا ہے؟ حتم سے ہے، یعنی توڑ دینے والی، پیس کر رکھنے والی، چورا چورا، ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ دوزخ کے ایک خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے گی وہ بالکل چورا چورا ہو جائے گی آگ کی شدت سے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کچھ اندازہ ہے کیا ہے وہ حطمہ؟ وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی، یعنی اوپر انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اندرونی اندر تک، یعنی جیسے الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں نا جو اندر پہنچ جاتی ہیں، جلد کے اوپر نہیں ہوتی اتنی جتنی کہ اندر ہوتی ہیں، ایکس ریز ہوتی ہیں، اس طرح۔ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی انہیں زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کی تکلیف پہنچے۔ بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں، بڑے بڑے ستونوں میں وہ قید ہوں گے جو آگ کے ہوں گے، اس میں ان کو بند کر دیا جائے گا، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ اس آگ کی شدت اور حدت ان کو تکلیف پہنچائے۔ استغفر اللہ۔ سورہ فیل۔
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा क्या अंजाम हुआ, क्या हशर किया तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का। अलम यजल कैदहुम फी तदलील, क्या इसने उनकी तमाम तदबीरों को बेकार और गैर मौसर नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर भेज दिए झुंड के झुंड उड़ते हुए परिंदों के। यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँ, बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि वो अबाबीलें थीं जो कि वो झुंड के झुंड आए थे और उन्होंने जो है वो पत्थर जो है कंकरियाँ फेंकी थी। अबाबील से यहाँ मुराद है परिंदों के झुंड। अबाबील से मुराद अबाबील परिंदा नहीं है, पता नहीं अरबी ज़बान में अबाबील को क्या कहते हैं। बहरहाल यहाँ पर अबाबील का मतलब जो है वो है झुंड के झुंड। तो तैरन अबाबील यानी परिंदों के झुंड जो उन पर मारते थे कंकरियाँ, यानी कंकर के ऐसे पत्थर वाली कंकरियाँ उनको मारते थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, और फिर इसने कर दिया उनको खाए हुए भुस की तरह। यानी ऐसी वो कंकरियाँ थीं जो सर पे पड़ती थी और पूरे जिस्म को चीरती हुई ज़मीन तक चली जाती थी, और जिस्म जो है वो खाए हुए भूसे की तरह जैसे जानवरों ने खाकर छोड़ा इस हाल में हो गए थे। सूरह कुरैश, लीलाफ कुरैश, कुरैश के मानूस रखने की वजह से, ईलाफिहिम रिहलत शिताए वस्सैफ, यानी सर्दियों और गर्मियों के सफ़र से उनको मानूस रखने की वजह से अल्लाह ने सर्दी और गर्मी के तिजारती सफ़रों की उल्फत और मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कर दी। बस उन्हें अगर इबादत करनी है, बंदगी करनी है, तो चाहिए कि इस घर के रब की करें जिसने उन्हें भूख में खाने को दिया और उन्हें खौफ से अमन अता किया। सूरह माऊन, अराइत लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो जज़ा और सज़ा को जुटलाता है, यानी यौमुद्दीन जो है उसका इनकार करता है जिस दिन जज़ा और सज़ा का फैसला होने वाला है। ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ना मिस्कीन को ना खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो बर्बादी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बासत थी तो उस वक्त मुशक्कीन अरब के यहाँ नमाज का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन उसकी अमली शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जैसे खाना काबा का तवाफ़ भी हुआ करता था, लेकिन क्या होता था कि उसमें तालियां बजाना, सीटियां बजाना, तालियां पीटना, ये सारा कुछ हो रहा होता था। तो इसी तरह नमाज भी कुछ इसी तरह से उस ज़माने में वो पढ़ा करते होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज सिखाई, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी वही राइज है, वही तरीक़ा, और उसी तरह नमाज पढ़ना चाहिए। ये वो लोग हैं जो दिखावा करते हैं, वो यमना उनल माउन, और आम इस्तेमाल की चीज़ भी मांगने पर नहीं देते। सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। कौसर कसरत से लिया गया है, यानी खैर कसीर, सबसे बड़ी खैर कसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है कि आपको कुरान में बताया गया कि आपको आला तरीन दर्जा जो में हिकमत अल्लाह की तरफ से अता हुई थी। और इसके अलावा जन्नत की एक नहर भी है कौसर, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा कीजिए और कुर्बानी किया कीजिए। इन नशानिया का हुआ अबतर, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही जड़ कटा होगा। कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ए काफिरून। पहला ये पूरे कुरान में पहली और आखिरी दफ़ा है कि जहाँ काफिरों को ए काफिरों कह के मुखातिब किया गया है, वरना लोगों से खिताब है, मोमिनों से खिताब है। यहाँ पे ये वाहिद जगह है जहाँ पे कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरून, ला आबुदू मा ताबुदून, मैं उनको हरगिज़ नहीं मैं उनकी इबादत करूँगा जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं आइंदा कभी भी
عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی عبادت میں کر رہا ہوں. یعنی آئندہ بھی نہیں کرو گے. کوئی ایسا آثار نظر نہیں آتے کہ آئندہ بھی تم ایسا کرنے والے ہو. لکم دینکم ولی دین، اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور کچھ کام نہ آیا اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی تھی. ان قریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی، یعنی صرف اسے ہی نہیں اس کی بیوی کو بھی، جو کہ دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی. یعنی کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ دونوں میں سے کون زیادہ بڑا دشمن ہے. اتنے بڑے دشمن تھے یہ، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے والے. حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی. یعنی قیامت کے دن جو ہے نا، یہ جو آگ کا ایندھن اس نے یہاں اکٹھا کیا ہے، یہ اب وہاں پر اس ایندھن کو اٹھا کے اپنے شوہر کے ساتھ اس جہنم میں جھونکی جائے گی. اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہوگی اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. یعنی یہ عورت آج جو اپنے گلے میں خوبصورت، بہت بڑی سردار کی بیوی تھی نا، اور بہت مالدار تھا وہ، تو حرام اور حلال کے طریقوں کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے بہت مال کمایا تھا. تو اس کی بیوی بڑے خوبصورت ہار پہنے پھرتی ہے. کل آخرت میں یہی ہار اس کے گلے میں اس ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسی رسی ایندھن دھونے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی ہے، اور اسی سے باندھ کر یہ اپنے جو اعمال کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے، وہ لے کے جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے. اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے. کفو کس کو کہتے ہیں؟ کفو کے معنی ہے اس کی برابری والا، جو قدرت میں، علم میں، حکمت میں، کسی بھی صفت میں اس کے ہم پلہ ہو. تو اللہ کے برابری کرنے والا، نہ اللہ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے. سورہ فلق. یہ آخری دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور یہ جو ہیں تقریباً ان کے موضوع ملتے جلتے ہیں، اور ان میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کو ان کو کی تلاوت کر کے اور ان کو اپنے جسم پہ پھیرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب رات کو، یعنی آرام کرنے سے پہلے، یہ تینوں آخری صورتیں سورہ اخلاص اور معوذتین ان کو پڑھ کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے. تو شیطانی اثرات اور نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ حدیث میں یہ اس کی تاکید ہے، اور ان کو اپنا معمول ہم سب کو بنانا چاہیے. قل اعوذ بالفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کہتے ہیں پھاڑنے والے کی، یعنی رات کی تاریکوں کو پھاڑ کے جو صبح نکلتی ہے. من شر ما خلق، اور میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی توڑنے ٹوٹکے، تعویذ، گنڈے، سفلی عمل، یہ سب کرنے والے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی. الہ الناس، تمام انسانوں کے ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی.
یعنی وہ تمام انسانوں کا صرف رب ہی نہیں ہے، ان کا بادشاہ بھی ہے، ان کا فرما روا بھی ہے، اس کا حکم ہر وقت ہر جگہ ہر چیز پر نافذ ہے، تمام انسانوں کے رب کی، الہ کی، معبود کی۔ تو وہ جو ہے تمام لوگوں کا، انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، اس کے علاوہ ان کا معبود بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی کھولیے گا نہیں آپ لوگ اپنی آوازیں، پلیز پلیز آوازیں نہیں کھولیے گا، پلیز پلیز پلیز۔ اس کے ساتھ قرآن کے ختم کرنے کی دعا میں پہلے پڑھ لوں پھر کھولیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میرے قبر کے اندر جو مجھے وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت۔ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اور اس کے لیے اس کو میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے جو کچھ بھی میں اس میں سے بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتی۔ وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اسے پڑھتی رہوں، آناء اللیل و آناء النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل اور گواہ بنا دے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن کریم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمنی و غمی، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیری ایک ناچیز بندے، ایک تیری ناچیز غلام اور ایک تیری ناچیز کنیز کی اولاد ہوں۔ میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود پہ تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر اس پاک نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدس کو موسوم فرمایا ہے، یا اسے بھی، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اسے ابھی تو نے اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اسے میرے سینے کا نور بنا دے، میرے رنج و غم کا مداوا بنا دے، میرے فکروں کو اور میرے غموں کے ازالے کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔